الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب القاسمی صدر جمعیت علماء کشی نگر اور بہت ہی معروف و مشہور شخصیت نقیب ہندوستان جناب حضرت حافظ مولانا حسنین حبیبی صاحب دامت برکاتہم اسلام شہنشاہ ترنم جناب اشفاق بہرائچی صاحب اور دیگر تمام شخصیات جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ کے حوالے کیا، جناب حافظ واصف دلہ صاحب، میں ان کا اور تمام کارکنان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں عمر نوح عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے آپ علماء کرام کے بیانات کو، شعراء اعظام کے اشعار کو سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل دو خطیب نے آپ کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات، پیغمبر اسلام جناب مدنی کریم علیہ السلام کے خصوصیات، ہمارے نبی علیہ السلام کے عادات اخلاق کا تذکرہ انہوں نے اپنی تقریروں میں کیا، اور دو خطیبوں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ انہوں نے کتنی مہربانیاں کی، انسانوں کے اوپر بھی مہربانیاں اور جناتوں کے اوپر بھی مہربانیاں، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی رحمت نچھاور۔ میرے بزرگوں، آج پروگرام جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع سے کچھ باتیں گوش گزار کروں۔ البتہ اس سے پہلے دو خطیب نے جو آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا تذکرہ کیا، خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدح سرائی کرتا ہے اور ساری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متاثر ہو کر ان کا گن گانے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو دوسرے مذاہب ماننے والے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہندو تو ہوں لیکن محمد کی رسالت کا، محمد کی عظمت کا، ان کے رتبے کا، ان کے مقام کا انکار نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو تمہیں ضرور ہو
حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے، حاصل مجھے بھی دولت عشق رسول ہے۔ ایک شاعر ہے چرن سنگھ بشر، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس انداز میں بیان کیا کہ بشر کو اسے بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے، بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے، بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے، کہ بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے، جس کا نام لوح عرش پہ تحریر ہے ساقی، جس کا نام لوح عرش پہ تحریر ہے ساقی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے پیار کیا، میری سنت کو اختیار کیا، میرے طریقے کو اختیار کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کون کون سی سنت ہے جو ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، ہم اس سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ دنیا کی شہرت، دنیا کی دولت، یہ دنیا کے اندر رہ جائیں گے، بڑے بڑے جائیداد کے مالک، بلڈنگوں کے مالک، وہ سب کا سب چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا سے جانے کے وقت میں اگر کوئی چیز انسان لے کر کے جاتا ہے تو صرف اور صرف وہ چیز ان کے ساتھ جائے گی جو اس نے اچھا اخلاق، اچھا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں اجر و ثواب عطا فرمایا، وہ اجر و ثواب لے کر کے دنیا سے گئے۔ اور ہم ایمان والوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے، ہم ان احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، قیامت میں محمد کی شفاعت کام آئے گی۔ تو سجا دو اپنے چہرے پر رسول پاک کی سنت، اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی، اندھیرے قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ میں نے قرآن عظیم کی جس سہارا لیا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متوجہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم اگر اچھے اخلاق و کردار کو اپناتے ہو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر برے کردار کی طرف جاتے ہو تو تمہاری شخصیت تباہ و برباد ہو جائے گی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ آج میں نے جس آیت کا سہارا لیا، اس آیت کے اندر ہم میں کا بیشتر افراد ایسا ہے جو اس کے اندر ملوث ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم اور آپ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں، گویا جنت کے راستے سے الگ ہو کر جہنم کی راہ کو اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن
جس کو تحقیر اور حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہم جسے گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے زیادہ اچھے ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کسی کی غربت کو دیکھ کر کے، کسی کو بہت ہی کمتر سمجھ کر کے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے بھی افراد نظر آتے ہیں، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بوڑھا آدمی اگر مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لاٹھی ٹیکتا ہوا، تو بچے ان کی لاٹھی کو چھپا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بوڑھے گالی دینے کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں، اور مسجد جیسی پاک پوتر جگہ، مقدس جگہ میں وہ گالیوں کے الفاظ ادا کر لیتے ہیں۔ بتاؤ آخر ان کو گالیوں کے اوپر کس نے اٹھایا؟ یہ ہمارے اور آپ کی نادانی ہے، ان بچوں کی نادانی ہے جو اپنے بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ شریعت کا پیغام کیا ہے؟ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ محمد عربی کا اخلاق و کردار کیا ہے؟ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کی بات ماننے والے ہیں، اس نبی کا انداز کیا ہے؟ اس نبی کے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا کیا کردار ہے؟ فاروق اعظم کا کیا کردار ہے؟ عثمان غنی کا کیا انداز ہے؟ علی المرتضی کا کیا اخلاق ہے؟ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہوگا۔ کیوں؟ ہمیں اخلاق سیکھنا ہے، ہمیں کردار سیکھنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، ایک رجسٹر اٹھاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں بطور خاص۔ حضرت عمر فاروق آتے ہیں اور اس رجسٹر کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں کس طریقے سے غریبوں محتاجوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے قائدانہ انداز اختیار کرتے ہیں، رہبری اختیار کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں محتاجوں جو بے کس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے ان کا نام ایک جگہ پر لکھا، اور ان بوڑھوں کی خدمت کے لیے، ان لاچاروں کی خدمت کے لیے، ان بے کس اور مجبوروں کی خدمت کے لیے دوسرے افراد کا نام وہاں پر متعین فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے، یعنی کمزور، مجبور، لاچار، ان کے ناموں کے ساتھ میں جو خدمتگار ہیں، ان نوجوانوں کا بھی نام فٹ کیا ہے، ان صحابہ کرام کا نام متعین فرمایا، لیکن ایک بوڑھی عورت جو آنکھوں سے نابینا ہے، ان کا کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت کا نام اس جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ میری بات توجہ سے سماعت کریں، اس بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن خدمت کرنے والے کون ہیں ان کا نام نہیں لکھا ہوا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس بوڑھی عورت کا نام کے آگے ان کا مکمل پتہ لکھا ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ان کی خدمت کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، جیسے ہی دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کیا بات ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، اماں میں آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اماں میں آپ کے گھر پر جھاڑو لگانے کے لیے آیا ہوں، اگر پانی کی ضرورت ہو تو میں پانی پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اماں آپ اپنے گھر کی خدمت کے لیے مجھے متعین فرما لیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کوئی رات کے اندھیرے میں آنے والا آیا اور میرے گھر کو جھاڑو بھی لگا دیا ہے اور میرے گھر میں پانی بھی لا کر کے رکھ دیا ہے، مجھے اب خادم کی کوئی ضرورت، لہذا تم چلے جاؤ۔ حضرت فاروق چلے آئے، لیکن وہ سوچ رہے ہیں آخر وہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور اس پوری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، یہ
حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ ذرا ہم دیکھیں یہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن تہجد کی کرتے ہیں، تہجد کے وقت میں فوراً آ جاتے ہیں اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس، پھر دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے کیا بات ہے، جواب ملتا ہے کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے پھر رات میں کوئی آنے والا آیا اور میرے گھر کی خدمت کر کے چلا گیا، مجھے اب خادم کی کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ سے سنیں اس واقعے کو اور اس واقعے سے ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ حضرت فاروق اعظم وہاں سے واپس آتے ہیں، تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت کے گھر کے پاس میں ایک جنگل تھا، اس جگہ پر آ کر کے چھپ جاتے ہیں کہ ذرا میں دیکھوں رات کے اندھیرے میں آخر آنے والا کون ہے، کون آتا ہے۔ جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا کہ اس بوڑھی عورت کی خدمت فلاں شخص کر رہا ہے، جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، آخر وہ کون ہے۔ حضرت عمر چھپ جاتے ہیں، رات کا اندھیرا، اچانک دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے اور جسم کے لباس بھی پھٹے ہوئے ہیں، بوسیدہ لباس پہن کر اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فوراً وہاں سے آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کون ہو بابا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر تم کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا میں تو آیا تھا خدمت کے لیے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ آپ ہی آ کر کے خدمت کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے جواب کیا ملتا ہے، سوال کیا ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، آخر میرے چند سوالات ہیں جن سوالات کے جواب ضرور مرحمت فرمائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المومنین، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے یہ پوشیدہ کپڑا کیوں پہنا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ میں امیر المومنین ہوں اور میں عمدہ لباس پہن کر کے آؤں تو پھر اس خدمت کو کوئی دوسرا آدمی نہ کر جائے۔ پھر آگے دیکھیے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں میں چپل کیوں نہیں پہنا، جوتا کیوں نہیں پہنا؟ رات کی تاریکی میں آپ پیادہ پا اس بوڑھی عورت کے گھر کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو جواب ملتا ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے عمر بات دراصل یہ ہے میں نے اپنے پاؤں کے جوتے کو ہٹایا کہ میرے جوتے کی آواز سے کسی صاحب ایمان، کسی سوتے ہوئے انسان کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کے کانوں میں میرے جوتے کی آواز جائے اور ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے جس سے اس کی نیند کا نقصان ہو، میں نہیں چاہتا۔ بتاؤ مسلمانوں، آج ہم اور آپ کیا اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کون ہے؟ ان کا رتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ انسان ہے کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے کیسی محبت تھی سیدنا صدیق اکبر کی، ذرا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں ہجرت کے لیے۔ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں اے ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر تیار ہوتے ہیں اور جب آنے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے بڑھ رہے کبھی پیچھے ہٹ رہے، کبھی آگے چل رہے کبھی پیچھے چل رہے۔ ذرا محبت کا انداز دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے کہا
کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آگے آگے پہاڑ ہے، ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی کوہ میں کوئی دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آپ کا پیچھا نہ کرے تو میں پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کا یہ خیال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں